افطاری کے بعد پیٹ ایسے پھول جاتا ہے کہ جیسے غبارہ بن گیا ہو اور تراوی میں کھڑے ہونا بھی عذاب لگے۔ تو آج میں اس کا مکمل سلوشن آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، ہومیوپیتھی، سائنس اور سنت تینوں کی روشنی میں۔ السلام علیکم، ہومیو ہیل بائی ڈاکٹر عدیل میں خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا موسم ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے کہ افطاری کے بعد نہ چین سے بیٹھ سکتے ہیں اور نہ تراوی میں سکون سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وجہ پیٹ کا پھولنا اور گیس۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ہومیوپیتھی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ سارا دن روزے کے بعد معدہ خالی ہوتا ہے اور ہاضمے کے انزائمز کم ہو جاتے ہیں، پھر افطاری میں ہم ایک ساتھ بہت کچھ کھا لیتے ہیں جس سے معدے پر یکدم بوجھ پڑ جاتا ہے۔ گیس بننے کی چار بڑی وجوہات ہیں، جس میں سب سے پہلے آتی ہے جلدی جلدی کھانا، دوسرے نمبر پر ٹھنڈے اور کاربونیٹڈ مشروبات کا استعمال، اور تیسرے نمبر پر مختلف قسم کے کھانے ایک ساتھ اکٹھے کھا لینا جس سے معدہ ہمارا کنفیوز ہو جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے ضرورت سے زیادہ کھانا۔ اب بات کریں گے سنت کی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے، ایک تہائی حصہ پانی کے لیے اور ایک تہائی حصہ سانس کے لیے چھوڑو۔ یہ 1400 سال پرانی سنت آج کی گیسٹروٹرینولوجی بھی کنفرم کرتی ہے۔ اب سب سے بہتر طریقہ کیا ہے افطار کا، کہ افطار کھجور اور پانی سے کریں اور معدے کو آہستہ آہستہ سٹارٹ کریں۔ جو بھی کھانا کھائیں اچھی طرح چبا کر کھائیں اور آرام سے کھائیں۔ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بالکل نہ کریں، نیم گرم یا روم ٹیمپریچر والا پانی استعمال کریں۔ کھانے کے بعد اجوائن کا پانی پئیں، یہ بہترین اینٹی اسپیزموٹک کے طور پر کام کرتا ہے۔ کھانے کے بعد 15 سے 20 منٹ کی چہل قدمی لازمی کریں، اس سے کھانا ہضم کرنے کا پروسیس بہتر ہوتا ہے۔ اس چیز کے لیے ہومیوپیتھک میں بہت ساری میڈیسن ہیں، جن میں سے چند میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آتی ہے کاربو ویج، پھر آتی ہے چینیم سلف، پھر آتی ہے لائکوپوڈیم، پھر آتی ہے ریفنس، اس کے بعد آتی ہے چائنا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو گیس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن وہی بات کہ کوئی بھی ہومیوپیتھک میڈیسن اپنے مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں۔ اور آخر میں آپ کے لیے وہی مشورہ کہ افطاری آہستہ کریں، یہ سنت بھی ہے اور آپ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر یہ معلومات آپ کے کام آئی ہوں تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے تمام چاہنے والوں کو فائدہ ہو، اور کمنٹس میں بتائیں کہ ان میں سے کون سی علامات آپ کی ہیں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔